صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اب یہ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 47 سے 50 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا آیت وار ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ آیت 47 ترجمہ: اے اسرائیل کے بیٹو، نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور میں نے تمہیں تمام دنیا پر فضیلت بخشی۔ اس آیت 47 کی تفسیر: یہودیوں کو چند خصوصی نعمتوں کی یاد دہانی۔ بنی اسرائیل کے بزرگوں پر جن نعمتوں کا ظہور ہوا تھا کہ ان میں رسول بھی ہوئے اور بادشاہ بھی، اور ان پر کتابیں بھی اتری اور انہیں ان کے ہم اثروں پر فضیلت بھی ملی، وہ موجودہ اسرائیلیوں کو یاد دلائی جا رہی ہیں۔ سورہ دخان کی آیت 32 میں فرمایا، ہم نے بنی اسرائیل کو ان کے ہم اثروں پر علم میں فوقیت عطا فرمائی۔ سورہ مائدہ کی آیت 20 میں فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں یاد کرو۔ اس نے تم میں نبی مبعوث فرمائے، تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو کسی کو اس زمانے میں نہیں دیا۔ اسرائیلیوں کو ان کے ہم اثروں پر کن کن چیزوں میں فضیلت دی گئی؟ بادشاہت، رسالت نبوت، اور کتابوں میں ان کے زمانے میں کسی اور کو یہ چیزیں نہیں ملیں، یعنی اسرائیلی اپنے زمانے کے لوگوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ امت محمدیہ کی فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ امت محمدیہ بالاتفاق ان سے افضل ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 110 میں فرمایا، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور انہیں برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان بھی لائے ہوئے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے، تم سے 70 امتیں پوری ہو جاتی ہیں، تم اللہ کے نزدیک ان سب سے بہتر اور قابل احترام ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ آیت 48 ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ کسی کی سفارش مانی جائے گی اور نہ فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ ترجمہ آیت نمبر 48 کا۔ اب اس آیت نمبر 48 کی تفسیر: پہلی آیت میں یہودیوں کو نعمت یاد دلا کر دعوت اسلام دی گئی تھی، اب انہیں قیامت کے طول طویل عذابوں سے ڈرایا جا رہا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 37 میں فرمایا، اس دن ہر ایک کی خود فراموشی کی سی حالت ہوگی۔ سورہ لقمان کی آیت 33 میں فرمایا، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن کا خیال کرو جس دن باپ بیٹے اور بیٹا باپ کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ شفاعت فدیہ کا بیان، شفاعت و فدیہ کا بیان۔ شفاعت کے بارے میں دیگر آیات ملاحظہ ہوں۔
سورہ مدثر آیت نمبر 48۔ انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش مفید ثابت نہ ہوگی۔ سورہ شعراء آیت 100 اور 101۔ جہنمی حسرت سے کہیں گے ہائے آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ کوئی قریبی دوست ہے۔ یہ تھی شفاعت کی کچھ آیتیں۔ اب فدیے کے سلسلے میں یہ آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91۔ جو کافر ہے اور کفر ہی پر مر گئے، اگر وہ زمین بھر کر بھی سونا دے کر ہمارے عذابوں سے بچنا چاہیں گے تو ان سے فدیے میں وہ سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یعنی کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جو ان کی طرف سے غصے میں آ کر ان کی مدد کو کھڑا ہو جائے اور انہیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لے۔ نہ کسی رشتہ دار کو رحم آئے گا، نہ کوئی معزز شخص سفارش کرے گا، نہ فدیہ ہی قبول کیا جائے گا اور نہ خود ہی ان میں کوئی طاقت و قوت ہوگی۔ فرمایا فما لہم من قوت ولا ناصر۔ سورہ طارق کی آیت نمبر 10 ہے۔ نہ اسے کوئی طاقت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی کھڑا ہوگا۔ ایسی قسم پرسی کی حالت ہوگی کہ کوئی پناہ دینے والا بھی نہ ہوگا۔ بہرحال قیامت کے دن محبتیں ختم، دوستیاں کافور، رشتے معدوم، سفارشیں منقود اور حمایتیں فنا ہو جائیں گی۔ اس روز اللہ سے پالا پڑے گا جو جبار و قہار ہے، عادل و غفار ہے۔ جہاں بگڑنے والے نہیں کھڑے ہوتے، وہی انصاف سے ایک ایک برائی کا ہم مثل بدلہ اور نیکی کا کم سے کم 10 گنا صلہ دے گا، اور اپنی رحمت سے نیکی کا صلہ جس قدر چاہے گا بڑھا دے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ آیت 49 اور 50۔ اس کا ترجمہ: اور جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی جو تم پر بدترین عذاب ڈھا رہے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی جانب سے تمہاری بڑی آزمائش تھی جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ اب آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ یہودیوں پر جو اللہ کی نعمتیں اتری، سابق آیت میں ان کا اجمالی بیان تھا۔ اس آیت میں چند بڑی بڑی نعمتوں کی ذرا تفصیل ہے۔ حق تعالیٰ نے یہودیوں کو فرعون اور قبطیوں کے پنجے زور و استبداد سے نجات بخشی، جن کا ان کے ساتھ وحشیانہ سلوک تھا، اور ان کی وجہ سے طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار تھے۔ فرمایا میں نے تم کو ان سے رہائی بخشی، تمہیں ان کے بے رحم ہاتھوں سے چھڑایا اور ان کے ظلم سے نجات دی۔ فرعون کا گھبرا دینے والا خواب۔ فرعون نے ایک ہولناک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ لپکی اور علاقہ مصر کے ان تمام شہروں میں جہاں جہاں قبطی آباد ہیں داخل ہو گئی اور ایک ایک قبطی کے گھر میں گھس گئی، مگر یہودیوں کے گھر محفوظ رہے۔ بظاہر اس خواب سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہودی فرعون کی سلطنت چھین کر ان کے زوال کا باعث ہوگا۔ جب فرعون نے اراکین سلطنت سے یہ خواب بیان کیا تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہودیوں کو اس شخص کا انتظار ہے اور انہی میں سے پیدا ہوگا جس کے ذریعے انہیں حکومت ملے گی اور اقبال بلند ہوگا۔ غور و فکر کے بعد فرعون نے اپنے ممالک محروسہ میں یہ حکم جاری کر دیا کہ یہودیوں کے نومولود بیٹوں کو ایک خاص مدت تک قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو نہ چھیڑا جائے۔
اور یہودیوں سے سخت اور ذلیل کام لیے جائیں۔ پہلی آیت میں نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، پھر ایک نعمت عظمہ یہ بتائی تھی کہ تمہیں فرعون کے ظلم سے رہائی ملی، پھر ایک عذاب کی نوعیت بتائی گئی کہ فرعون تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، اس سے بھی تمہیں نجات ملی، یہ بھی بڑی بھاری نعمت ہے۔ آیت نمبر 50، جب ہم نے تمہیں فرعون کے پنجے سے چھڑا دیا اور تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور فرعون بھی اپنی فوج لے کر تمہاری طرف بڑھا، تو ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ کر اس کا پانی ٹھہرا دیا تاکہ تم پار ہو جاؤ۔ قرآن میں یہ قصہ کئی جگہ ہے اور زیادہ تفصیل سورہ شعراء میں ہے۔ فَأَنجَيْنَاكُمْ یعنی ہم نے تمہیں ان سے چھڑا لیا اور ہم ان میں اور تم میں حائل ہو گئے اور سرا نہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا تاکہ تمہیں خوشی ہو اور اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا جانا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے تو فرعون نے حکم دیا کہ مرغ کی بانگ سے پہلے ان کا تعاقب نہ کیا جائے۔ چنانچہ طلوع فجر کے بعد فرعون میں لشکر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا اور موسیٰ علیہ السلام دریا کے قریب پہنچ چکے تھے اور دریا پار کرنے کی فکر میں تھے۔ پھر اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ عصا دریا پر مارو۔ آپ نے دریا پر عصا جو مارا تو دریا پھٹ گیا اور پانی راستوں کے دونوں طرف آہنی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا پار ہو گئے۔ آپ کی دیکھا دیکھی فرعون میں فوج کے دریا کو عبور کرنا چاہا، لیکن جب اس کی ساری فوج دریا کے بیچ میں آ گئی تو ان پر پانی ٹوٹ پڑا اور سب ڈوب گئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ عاشورہ کا روزہ، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا آج کے دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ بولے یہ خوشی کا دن ہے اور اس دن اللہ نے یہودیوں کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکریہ کے روزہ رکھا تھا۔ فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی سنت کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ نے عاشورہ کا خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 سے 50 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔